اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 211۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیات بینہ۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں انہیں دی تھیں۔ پھر جو قوم اللہ کی نعمت کو پا لینے کے بعد اسے بدل دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ اور اگر واضح دلیل اور نشانیوں ہی کی بات ہے تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کیا ہم نے موسیٰ کو تھوڑے معجزات عطا کیے تھے؟ تو پھر کیا یہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئے تھے؟ اور اگر لائے بھی تو کیا پورا ایمان لائے؟ اور کب تک اس پر قائم رہے؟ پھر جب ان لوگوں نے اللہ کی انعامات کی قدر نہ کی تو اللہ نے انہیں بری طرح سزا دی۔ بنی اسرائیل سے پوچھنے کو اس لیے کہا کہ یہ امت مسلمانوں کے قریب زمانے میں موجود تھی اور اب بھی موجود ہے۔ اگر اے مسلمانوں تم نے بھی اللہ کے انعامات کی قدر نہ کی تو تمہارا بھی حشر یہی ہو سکتا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن یہی پرہیزگار لوگ ان سے بالاتر ہوں گے۔ رہی دنیا کی زندگی تو یہاں اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ یعنی وہ دنیاوی مال اور دولت میں مگن رہ کر حضرت بلال، حضرت عمار، صہیب اور دوسرے فقراء مہاجرین کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس قسم کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ملا کر عرب کے سرداروں پر غالب آنے کے خواب دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ دنیا کا رزق کامیابی اور آخرت کی نجات کا کوئی معیار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ رزق کافروں کو چاہے تو زیادہ بھی دے دیتا ہے۔ رہی کامیابی کی بات تو یہی ناتواں اور پرہیزگار لوگ قیامت کے دن جنت میں بلند تر مقامات پر ہوں گے اور یہ دنیا پر فریفتہ کافر ان سے بہت نیچے جہنم میں ہوں گے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقہ دین پر تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ ان انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کرنے والی کتاب بھی نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کرتے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ اور واضح دلیل آ جانے کے بعد جن لوگوں نے اختلاف کیا تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق بات کا علم نہ تھا، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ ان میں ضد بازی اور انا کا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ پھر جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ان اختلافی امور میں حق کا راستہ دکھا دیا اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھلا دیتا ہے۔ اس امت واحدہ کا طریقہ اور دین کیا تھا؟ وہ تھا توحید خالص اور صرف اللہ کے لیے اطاعت اور بندگی۔ یہی چیز انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی ہے، یعنی کہ انسان کی فطرت میں ڈال دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام خود نبی تھے، لہٰذا آپ کی ساری زندگی آپ کی اولاد اور آپ کی امت اسی دین پر قائم تھی۔ مگر موجودہ دور کے مغربی علماء جنہیں ہم مسلمانوں نے آج کل ہر شعبہ علم میں انہیں اپنا استاد تسلیم کر لیا ہے، جب مذہب کی تاریخ لکھنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کا آغاز شرک کی تاریکیوں سے کیا، پھر اس پر کئی ادوار آئے، یعنی کئی دور اس پہ گزرے اور بالآخر انسان توحید کے مقام پر پہنچا ہے۔ اور یہی نظریہ ہمارے ہاں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے اور یہ اسلام کے پیش کردہ نظریے کے مطابق بالکل غلط ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ انسان کے اندر سب سے قدیم اور ابتدائی جذبہ خوف کا جذبہ ہے۔ یہ جذبہ ان ہولناک حوادثات کے مشاہدے سے پیدا ہوا جو اس دنیا میں طوفانوں، زلزلوں اور وباؤں کی صورت میں آئے دن پیش آتے رہتے تھے۔ اس خوف کے جذبے نے انسان کو ان دیکھی طاقتوں کی پوجا پر مجبور کر دیا، جن کو انسان نے ان حادثوں کا پیدا کرنے والا خیال کیا۔ اس طرح انسان نے شرک سے دین کا آغاز کیا۔
یعنی انسان جو ہے وہ شرک کرنے لگا۔ یہ نظریہ اس لحاظ سے غلط ہے کہ دنیا میں زلزلے، طوفان، سیلاب اور وبائیں کبھی کبھار آتی ہیں، جبکہ دنیا کی بہاریں انسان کی پیدائش سے پہلے ہی موجود بھی تھیں اور بکثرت بھی تھیں۔ درختوں کو پھل بھی لگتے تھے، فصلیں بھی اگتی تھیں، بارشیں بھی ہوتی تھیں، چاندنی پھیلتی تھی، تارے چمکتے تھے، پھول بھی کھلتے تھے۔ گویا انسان کے رزق اور اس کے علاوہ اس کے جمال اور خوش ذوقی کے سامان پہلے سے ہی بکثرت موجود تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تو ربوبیت کی یہ برکتیں اور رحمتوں کی شانیں پہلے تھیں یا اتفاقی ہیں، یا یہ برکتیں تعداد میں زیادہ تھیں یا ان کے مقابلے میں اتفاقی حادثات زیادہ تھے؟ اور کیا ابتدا میں انسان کو ایک رحمان اور رحیم اور رزاق ہستی کے ان بے شمار انعامات کا تعارف ہو کر جذبہ شکر سے اس کا دل معمور ہونا چاہیے تھا، یا ابتدا ہی سے اس پر حادثوں کا خوف طاری ہونے لگا تھا؟ جو شخص بھی ان باتوں پر ضد اور ہٹ درمی سے ہٹ کر غور کرے گا وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ فطرت انسانی کا اصلی رخ وہی ہے جس کا پتہ قرآن کریم دے رہا ہے، نہ وہ جس کی طرف یہ مغربی علماء جو ہیں وہ نشاندہی کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خوف کا لفظ ہی پہلے سے کسی نعمت کی موجودگی پر دلالت کرتا ہے۔ خوف دراصل کسی ایسی نعمت کے چھن جانے کا نام ہے جو انسان کو عزیز بھی ہو اور پہلے سے مہیا بھی ہو۔ زلزلوں کا خطرہ یا سیلابوں کا خوف یا وباؤں کا، ان سب میں کسی نہ کسی عزیز تر نعمت کے چھن جانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ انسان کے مشاہدہ کائنات کی فطری راہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں میں نعمتیں اور رحمتوں کی فراوانی اور اس کے مشاہدے سے اس پر ایک حقیقی شکر گزاری کا جذبہ اور احساس طاری ہوا، پھر وہ اسی جذبے کے تحت اس کی بندگی کی طرف مائل ہوا۔ رہا یہ سوال کہ جب ایک دفعہ انسان توحید کی شاہراہ پر گامزن ہو گیا تو پھر شرک کی راہوں پر کیسے جا پڑا، تو اس کا سبب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی فطرت میں کوئی خرابی موجود تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ انسان کی قوت ارادی اور اختیار کا غلط استعمال ہے۔ ان میں سے عیار لوگوں نے اپنی دنیاوی مفادات کی خاطر کچھ غلط سلط عقائد گھڑ کر عوام الناس کو غلط راہوں پر ڈال دیا۔ جب لوگوں میں اس قسم کا بگاڑ پیدا ہو گیا اور شرک نے کئی دوسری اخلاقی قدروں کو بھی بگاڑنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے انبیاء کو مبعوث فرمانا شروع کر دیا۔ ان سب انبیاء کی تعلیم ایک ہی تھی، یعنی کائنات کی ہر ایک چیز کا اور انسانوں کا خالق، مالک اور رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا وہی اکیلا عبادت اور بندگی کے لائق ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اسی کی بندگی کرے اور اسی کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ پھر جو لوگ اللہ کے احکام کو مان کر اس پر عمل کریں گے تو انہیں اچھا بدلہ ملے گا، اور جو نافرمان اور مشرک ہوں گے تو انہیں سزا بھی ملے گی۔ اس جزا اور سزا کے لیے آخرت کی زندگی اور اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور یہ دنیا محض دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے، اور یہی کلیات دین ہر نبی پر نازل کیے جاتے رہے جو عقل سلیم کے عین مطابق ہیں۔ یعنی ہر نبی آ کر جو ہے وہ انسانوں کو اسی چیز کی تعلیم دیتا رہا کہ یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں ہر نبی کی امت کی پوری داستان عروج اور زوال جو ہے وہ دونوں ہی بیان فرما دی ہیں۔ عروج کا دور اس وقت ہوتا ہے جب تک یہ امت مجموعی طور پر متحد ہو اور متفق رہے، اور جب اس میں ایسے اختلاف پیدا ہو جائیں جو فرقے بندی کی بنیاد بن جائیں تو بس سمجھیے کہ اس کے زوال کا آغاز ہو گیا۔ اور یہ اختلاف اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ کتاب اللہ میں حق بات کی پوری وضاحت نہیں ہوتی اور ہر حق جو ہے وہ ان پر مشتبہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس اختلاف اور فرقہ بندی کی اصل جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد بار ایک جامع لفظ بغیم بینہم سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی بعض لوگ حق کو جاننے کے باوجود اپنے جائز حق سے بڑھ کر امتیازات، فوائد اور منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، سرکشی اور زیادتی کرنے سے دریغ نہیں کرتے تاکہ ان کا اپنا جھنڈا بلند ہو۔ بعض لوگ اپنے آبا کے دین کو اصل دین قرار دے لیتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں، یا کسی امام کے قول کو حکم الہی پر ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح نئے نئے فرقے جو ہے وہ وجود میں آتے رہتے ہیں، اور وحدت ملت جو ہے مطلب ایک دین جو ہے وہ الگ الگ ہو جاتا ہے، اور یہی فرقے جو ہے وہ پھر زوال کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیا نبی مبعوث فرماتے رہے جو لوگوں کو اختلافی امور میں حق کا راستہ دکھلا کر انہی میں سے ایک نئی امت
بنا دیں اور لوگوں کو پھر سے ایک امت کی صورت میں متحد کر دیں، یعنی اکٹھا کر دیں، مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے یہ بشارت دے دی ہے کہ میری امت میں سے ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا جب تک قیامت۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ لہٰذا آج بھی فرقہ پرستی کا صرف یہی علاج ہے کہ ہر قسم کے تعصبات، لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ کر کتاب اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے تھے؟ ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں جنہوں نے ان کو ہلا کر رکھ دیا، یہاں تک کہ رسول خود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، سن لو، اللہ کی مدد پہنچا ہی جاتی ہے، یعنی قریب ہی ہے۔ پھر جب کوئی نیا نبی مبعوث ہوتا تو اسے کئی فرقوں میں بٹی ہوئی امت کو پھر سے ایک طریقے پر لانے اور ایک امت بنانے پر بہت محنت کرنا پڑتی تھی اور بہت سے مصائب اور دشواریاں پیش آتی تھیں، اور انبیاء کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ابتدائی انبیاء کا ساتھ دیتے تھے، کیونکہ باطل قوتیں جو مالی اور افرادی قوتوں کے لحاظ سے اس نئے نبی اور اس کے چند پیروکاروں سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، ان کے مقابلے پر اتر آتی تھیں اور کچل دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی، اور یہ مصائب اتنے شدید ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ انبیاء اور اس کے متابعین یعنی فالوورز جو ہیں وہ ہونے کے ناطے پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ خباب بن ارت کا شکوہ یہ تھا، چنانچہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے سائے میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر بیٹھے تھے تو سیدنا خباب بن ارت نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھی، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا اور 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کرے گا، یہاں تک کہ ایک شخص ثنا سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ ثنا بھی ایک جگہ کا نام ہے اور حضر موت بھی ایک جگہ کا نام، اور بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آتا ہیں کہ مگر تم لوگ تو جلدی مچاتے ہو۔ اس حدیث میں مسلمانوں کے لیے کئی بشارتیں ہیں، مثلاً یہ کہ کافروں کی ضرر رسانی اور ایذا یعنی تکلیف کا دور عنقریب ختم ہونے والا ہے، پھر تمہاری اپنی حکومت قائم ہوگی جس میں ہر ایک کو پرامن زندگی بسر کرنا میسر آئے گی، کسی چور، ڈاکو، لٹیرے کو یہ جرأت نہ ہوگی کہ وہ دوسرے کے مال کی طرف نظر بھر کر دیکھے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ آپ ان سے کہیے کہ جو بھی مال تم خرچ کرو والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، اور جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، یعنی اس کا نفس یا انا اسے غرور اور تکبر ہی کی راہ دکھلاتا ہے، اور متکبرین کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ جنت کہنے لگی کہ پروردگار، میرا تو یہ حال ہے کہ مجھ میں تو وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے، اور دوزخ کہنے لگی مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں متکبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون؟ جنتی ہر وہ کمزور شخص ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچا کر دے، اور دوزخی ہر موٹا، بدمزاج اور متکبر آدمی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔